ہمارے ساتھ ہیں ستیہ. ہلو جی بھائی. ہلو سر، پرنام. آداب. سر میرا یہ سوال تھا کہ کیا رام جی پیغمبر تھے؟ یہ سوال تو آپ کو ہندو پریسٹ وغیرہ یا جو اسکالرز ہیں ان سے کرنا چاہیے، ہم سے تو نہیں کرنا چاہیے. ہم وہ اس چیز کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ رام جی پیغمبر تھے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ پیغمبر بھیجے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں بھی بھیجا ہو، تو اور انڈیا میں جن کو بھیجا ہو وہ پتہ نہیں کون ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ قصوں کو آگے چل کر یہ کہہ دیا ہو کہ بھئی یہ رام جی ہیں. یہ سارے اسپیکولیشنز ہیں، ان کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. جی جی سر. اگر سر جیسے کہ میرا یہاں اسلام کا مطلب کوئی بتانے والا ہے نہیں، آس پاس میں کوئی دور دور تک اس ایریا میں ہے ہی نہیں، تو ہم سر کیسے جان سکتے ہیں؟ یوٹیوب دوبارہ ٹھیک رہے گا سر؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو انفارمیشن آتی ہے وہ انفلٹرڈ ہوتی ہے اور انریسٹرکٹڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ فیک نیوز دنیا میں کہاں سے پھیلتی ہے؟ فیک نیوز سوشل میڈیا سے پھیلتی ہے. یعنی جی سوشل سر. میڈیا سب سے بڑا فیکٹر ہے فیک نیوز کو دنیا میں پھیلانے کا. یہی وجہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یہ ٹویٹر وغیرہ ہے، ان سب نے کوئی نہ کوئی میجرمنٹ اختیار کیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے فیک نیوز کو پروموٹ نہ کرنے کا، اس کو بلاک کرنے کا. مثلا اگر آپ ٹویٹر پر فیک نیوز چلائیں گے تو ساتھ میں ایک ٹیگ لائن لکھی ہوئی آ جائے گی ٹویٹر کی طرف سے کہ اصل واقعہ یوں ہے. تو جو بھی آپ کی اس ٹویٹ کو دیکھے گا ساتھ میں اصل واقعہ بھی لکھا ہوگا، تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ جو بندہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. فیس بک والے تو ڈیلیٹ ہی کر دیتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. تو جی سب سر. کو پتا ہے کمپنیوں کو کہ فیک نیوز یہاں سے پھیلتی ہے. تو اگر آپ یوٹیوب سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کو سمجھنے کے لیے ریلائے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح بات تک کبھی نہ پہنچ سکیں. اس لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ جوں کا توں جیسا ہے، جیسا اسلام ہے ویسا قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ قرآن کو نیوٹرل ہو کر اپنی جو لوکل لینگویج ہے، واٹ ایور یور لوکل لینگویجز ہو، جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، اس کو پڑھ لیجئے اور پورا پڑھیں. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک سورت پڑھا گا کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، چھوڑو نہ، پورا پڑھنا ہے شروع سے لے کر آخر تک کے. اور اس کے بعد پھر آپ کوشچن لکھتے جائیں. آپ ایک نوٹ بک میں کوشچن لکھتے جائیں. ہو سکتا ہے کہ جب جیسے جیسے آپ کوشچن لکھیں گے نا اور اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، آپ آگے بڑھیں گے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے، تو آپ کو خود اس کو کراس کرنا پڑے. اب جب جی آپ سر. اس طریقے سے اس کی اسٹڈی کر لیں گے تو اگر کوشچن رہ گیا تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. جی سر. سر یہ سنت سننا سننا اور فرض کیا ہے سر؟ سنت کیا چیز ہے؟ سنت اور سنت اور فرض. فرض. فرق اس میں اوکے فرق کیا ہے؟ اوکے. فرض اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں ڈیوٹی بولتے ہیں، کہ آپ اس ڈیوٹی سے یعنی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ڈیوٹی آپ کو انجام دینی ہے. ایسے ہی فرض ہے. فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے نماز ہے، نماز فرض ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ یار میں آفس سے میں دیر ہو گئی تھی مجھے اور میں تو کھیل رہا تھا یا میں ٹی وی دیکھ، کچھ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور اس خاص وقت کے اوپر پڑھنا ہے. نہیں پڑھی تو بعد میں قضا کرنی ہے. قضا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر وقت نکل گیا تو پھر بھی آپ کو پڑھنا ہے، وہ ہٹے گی نہیں. اچھا، روزہ ہے، رمضان کے روزے ہیں تو روزہ فرض رکھنا ہی رکھنا ہے. زکوٰۃ 2.5% مالدار کے اوپر وہ غریب کو دینی ہی دینی ہے. اگر ایک آدمی صحت مند اور امیر ہے تو اس کو حج کرنا ہی کرنا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، کوئی ایکسکیوز چلے گا نہیں. یہ تو فرائض فرض ہیں. کیا کیا ہے سر؟ جی فرض کیا کیا ہے؟ تو میں نے 4 آپ کو بتائی نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. حج. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ موٹے موٹی مثالیں ہیں، ورنہ اور بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مثلا نماز کے اندر کئی سارے فرائض ہیں. فرائض جو ہے پلورل ہے فرض کی. اچھا، سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے انجام دیا، عام طور سے کیا، تو اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے. اور ایک آدمی اگر اس کو کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سنتیں ہیں.
تو مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صدقہ خوب دیا کرتے تھے. صدقہ مطلب چیریٹی, زکوٰۃ کے علاوہ, تو سنت ہے. یا اسی طریقے سے ایک آدمی یعنی نماز کے آگے پیچھے جو ایکچوئل نماز ہے, مثلا فجر میں جو صبح کی جو نماز ہوتی ہے ہم اس میں 2 رکعت پڑھتے ہیں, تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے. تو اس طرح سنت وہ ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے کیا, کبھی کبھی ایک آدھ مرتبہ چھوڑ بھی دیا, تو یہ سنت ہے. مطلب سنت کو فالو نہیں بھی کریں گے تو چلے گا؟ ہاں, تو میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ہے سنت ہوتی ہی ہے فالو کرنے کے لیے, اسی لیے تو سنت ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی اس کو چھوڑ دیا تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو گناہ ملے گا. کسی عذر سے, کوئی ایکسکیوز ہے, کوئی مسئلہ ہے, کبھی چھوڑ دیا, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن فرض کو آپ نہیں چھوڑ سکتے, ڈیوٹی کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت ان کے اور سوالوں سے اچھا پریشان نہیں حضرت، ہوئیے گا, یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جو پچھلی اسٹریم پر آئے تھے ختان اور اس کے حوالے سے, جزیہ کے حوالے سے ڈر رہے تھے. اچھا 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 اچھا. اچھا جی مجھے لگ رہا ہے ان کی آواز سے انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ایک بار, کیا وہی بھائی ہے یا کوئی دوسرے ہے؟ میں غلط فہمی ہو رہی مجھے. اور سر یہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ ہم کو یہ پوچھنا تھا. دیکھیں اتنے یہ سارے سوال علماء, سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں یہ علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے, کہ لوگوں کو اس کلمے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے, وہ ترتیب دی ہے کہ پہلا یہ ہے, دوسرا یہ ہے. مثلا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد اللہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو پہلا کلمہ کہہ دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب یا کلمہ طیبہ. تو یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی آسانی کے لیے, حدیثوں میں اس طرح نہیں لکھا ہوا کہ جی یہ پہلا کلمہ ہے یا دوسرا کلمہ ہے, یہ بچوں کو یاد کرانے کے لیے کسی طرح تو بتائیں گے نا, چونکہ بچوں کو اتنے سارے کلمے اگر دے دیں گے تو یاد کیسے ہوگا. تو بھئی یہ پہلا, یہ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, اس ترتیب سے یاد کر لو. تو وہ عوام میں یہ بات پھیل گئی کہ پہلا کلمہ یہ ہے, دوسرا یہ ہے, گویا کہ دوسرے کا نمبر سیکنڈ, جو دوسرے نمبر پہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کی ویلیو پہلے نمبر سے ذرا کم ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ سارے بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے. سر ٹرانسلیشن پوچھ رہا تھا میں. بھائی میں نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے ایک بار کلمہ بھی پڑھا تھا اسٹریم میں آ کے مفتی صاحب کے سامنے؟ نہیں, میں تو ایک دوسرا بار ہی اسٹریم جوائن کر رہا ہوں. ہاں نہیں, میرے خیال سے یہ وہ نہیں ہے. تو اب جیسے یہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, ورتھی آف ورشپ وہی ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہوا. تو اس طرح جو ہے ہر کلمے کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ترجمہ ہوگا. تو آپ اس چکر میں ابھی نہ پڑھیں کہ یہ نمبر 1 کلمہ ہے تو اس کی یہ ویلیو ہوگی, نمبر 2 ہے تو اس کی ویلیو اس سے کم ہوگی. ہاں, جس دن آپ اس پر مطمئن ہو جائیں کہ اب مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو آپ کو یہ سارے کلمے بتا دیں گے ہم انشاءاللہ. سر اگر اسلام میں ورن ویوستھا نہیں ہے تو پھر سیاہ اور سنی اس طرح ہوا چلے کیوں بہت سر؟ ہوگی, اب اگلی بار سوال کریے گا. اور ٹھیک ہے, بھی ایک کالر منٹ, ہے. عاطف بھائی سن لیں ان کی بات, کیونکہ ابھی جی یہ دوسری مرتبہ آئے ہیں. اسلام دیکھیں, یہ جو شیعہ سنی ہے نا, یہ ورن نہیں ہے. ورن ویوستھا کیا ہوتی ہے؟ آپ کا کیا ورن ہے؟ آپ برہمن ہو؟ سر میرا چھوٹی شودر ون میں آئیں گے سر. آپ شودر میں ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات بتاؤ, کیا آپ برہمن بن سکتے ہو؟ ابھی چاہو کہ آج برہمن بننا ہے مجھے, بن جاؤ گے؟ نہیں سر. نہیں بن سکتے نا. لیکن اچھا, سر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو براہمن بن جائے گے, لیکن ایسا یہ ابھی اس نے دیانند سرسوتی نے شروع کیا 150 سال پہلے, ورنہ اس تو نے بھی یہ کہہ رکھا ہے حضرت, ہاں. اس نے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ شودر کو اپنین کا ادھیکار نہیں ہے, صرف پڑھ لکھ سکتا ہے, اپنین نہیں کر سکتا, مطلب پریچنگ نہیں کر سکتا ویدوں کی, ہاں, تو بس صرف پڑھ بات ہی لکھ سکتا ہے. ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ ورن ہے کہ جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اچھا, اب جب ان سے ہم پوچھتے ہیں آریوں سے, آریہ سماجیوں سے, کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر برہمن بن سکتے ہو تو کیا پھر سارے کے سارے لوگ شودر پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی برہمن کا بچہ, ایک پنڈت ہے اس کا بچہ ہوا تو کیا وہ شودر پیدا ہوگا؟ یہاں پھنس جاتے ہیں یہ لوگ, چونکہ نہیں سر. برہمن بننے کے لیے پڑھنا پڑے گا. ابھی وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے تو پڑھا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شودر پیدا ہوا ہے, پھر وہ پڑھے گا پھر جا کر وہ برہمن بنے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, یہاں یہ پھنس جاتے ہیں یہ لوگ. اصل جو مین اسٹریم ہندوازم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو بھی برادری, آپ کی جو بھی ذات ہے نا, آپ اس میں پیدا ہوئے ہیں, آپ نے چوز نہیں کی تھی.
اب بندہ سوچتا ہے مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نچلی برادری سے آتے ہیں, نچلی ذات سے آتے ہیں, اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ کس نے آپ کو نچلا بتا دیا؟ یعنی یہ تو سوسائٹی نے آپ کو نچلا کر دیا نا. تو آپ بڑے ہو کر اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میرا کیا قصور تھا, میری کیا غلطی تھی, میں نے کالج پڑھ لیا, میں نے گریجویشن کر لیا, میں ماسٹرز کر لیا, پی ایچ ڈی بھی بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, میں انگلش فراٹے دار بولتا ہوں, میں دنیا کی زبانیں جانتا ہوں, میں آئی ٹی میں ہوں, وغیرہ وغیرہ, جو بھی اس دنیا میں ترقی کے پیمانے ہیں وہ سارے ہیں آپ کے پاس. اور ایک یہ برہمن کا لونڈا ہے, اس نے پوری زندگی اپنی برباد کر دی ہے, یہ ایک صفحہ جو ہے ایک پیج دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا, یہ مجھ سے بہتر ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ ہے ورن ویوستھا. اب اسلام میں بھی الگ الگ قسم کے جو ہے گروپس آپ کو ملیں گے, لیکن آپ جس مومنٹ چاہے اپنا گروپ تبدیل کر دیں. مثلا جس مومنٹ چاہے شیعہ سنی بن جائے اور سنی شیعہ بن جائے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اور یہ اس لیے کہ جب بھی ایک بڑا گروپ ہوتا ہے تو اس کے اندر سب ڈویژن ہو جاتی ہے, اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروپ بن جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی اپنے اس گروپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو چیز آپ کو صحیح لگ رہی ہے, مثلا بہت سے شیعہ سنی بنتے ہیں, ان کو جو سنی جو تھیولوجی ہے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے تو وہ سنی بن جاتے ہیں. جی سر عاطف بھائی سے میں یہ کہوں گا کہ 2 سوال اور ہے, پلیز ہم کو پوچھنے دیجیے گا, کہ کوئی بتانے والے میں سے نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے سر جیسے کہ میں اسلام کا بولتا ہوں, تو اس سے پہلے میں رام جی کا بہت بڑا بھکت تھا. تو کیا سر اس سے گناہ نہیں, یہ تو گناہ ہو گیا نا میرا؟ اگر آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کسی اور کے بھکت تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی کا نیا چیپٹر کھلتا ہے, اور پرانے چیپٹر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, اس کو اریز کر دیا جاتا ہے. کہ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا, پاسٹ میں جو کچھ غلطیاں کی ہیں, بس وہ پاسٹ کا قصہ ختم ہوا. اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں, آج سے آپ کی نئی کہانی شروع ہے. اب آپ کو ایک اچھا پکا سچا مسلمان بن کر دکھانا ہے, وہ مسلمان کے جو اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دے. اچھا سر, ایک آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آس پاس کے میرے دوست, یہ سب میرا مطلب لائف کا ڈر ہے, تو سر کیا میں چھپ کے اسلام فالو کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. انفیکٹ دنیا میں اکثر لوگ جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, اور انڈیا میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اسلام قبول کر رہی ہے ہندوؤں میں, وہ سامنے نہیں آتے چونکہ اس وقت پولیٹیکل ماحول ذرا دوسرا ہے. بہت بڑی تعداد ہے, یعنی وہ ہزاروں لاکھوں میں ہے. تو اتنی بڑی تعداد ماشاءاللہ اسلام قبول کر رہی ہے, اور لیکن اپنے فیملی پریشر یا محلے والوں کے پریشر کی وجہ سے یا پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں, تو وہ چھپ کر اسلام فالو کرتے ہیں. کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کی مرضی ہے. جی سر, تھینک یو. چلیں جی, ٹھیک ہے, اوکے.